السلام علیکم. اس ٹائم ہم موجود ہے ڈسٹرکٹ کرنگی ایم پی اے فاروق اوان کے آفس. ہمارے ساتھ موجود ہے ایم پی اے فاروق اوان کے پولیٹیکل ایڈوائزر نعیم اوان سر. تو آج ان کی سالگرہ کی تقریب ہے. ہم آج ان کے آفس آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ آ کے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی تقریب کیسی جا رہی ہے اور کون کون خصوصی مہمان آئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کس قسم کی انہوں نے تقریب کا آغاز کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن. الحمدللہ شکر ہے پروردگار کا. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آج آپ کی سالگرہ کی تقریب کیسی جا رہی ہے؟ سالگرہ کی تقریب ایسے جا رہی ہے کہ مولا علی کا قول ہے, دنیا میں اگر وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے مخلص دوست ہیں. تو آج مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میرے اتنے سارے دوست ہیں, اتنے سارے پیارے پیارے بھائی ہیں, اتنے ساری ہماری بہنیں ہیں کرنگی کے اندر, کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. حالانکہ میں نے اوپن انویٹیشن نہیں چلایا کسی گروپ کے اندر یا کسی ایسی جو ہے وہ ایسی جگہ پر کہ جہاں اجتماعی طور پہ لوگ اس کو پڑھ سکیں, لیکن شاید ایک آدھ دوستوں کو میں نے دعوت نامہ دیا تھا اور میں نے کہا کہ میری آپ اس سالگرہ کی تقریب میں آپ شرکت کریں گے. لیکن وہ دعوت نامہ شاید آگے ہوا یا پیچھے ہوا, لیکن بڑی تعداد کے اندر میری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو کہ سٹی ایریا کی ہے, جو کہ ڈسٹرکٹ کی ہے, وہ بھی شریک ہوئے. ساتھ ہی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں, جالے ہیں, جالیاں ہیں, ہمارے رہنما ہیں, وہ بھی شرکت انہوں نے کی میری اس خوشی کے اندر. اور اچھی بات ہے, ایک روایت ہے کہ خوشی کے اندر اور دکھ میں جانا چاہیے. تو مجھے اندازہ ہوا دکھ میں تو سب کٹھے ہوتے ہیں لیکن خوشی میں لوگ آگے پیچھے رہتے ہیں. لیکن آج کمال یہ ہوا کہ صرف یہی نہیں, جو میری پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں میرے اس پروگرام کے اندر یعنی کہ اس ایونٹ کے اندر سالگرہ کے موقع پر میرے پاس یہاں وکولا بھی تھے, بڑے اچھا لگا. جرنلزم سے تعلق رکھنے والے وہ بھی تھے, پھر تاجر بھی تھے, منی تاجر بھی تھے, انڈسٹریل بھی تھے, اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی. اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں روز برتھ ڈے کروں اور ایک مہینے برتھ ڈے مناتا رہوں. چلے, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کتنے خاص لوگ آپ کے پاس آئے تھے. اس میں آپ کے دوست ہیں, کافی بڑی بڑی ہستیاں آئی تھیں. تو ہر ہفتے یہاں پہ کچھ آپ کے خصوصی مہمان آتے ہیں جن کی آپ ہر طرح سے مدد کرتے ہیں. تو اس بار بھی وہ آئے ہیں, آپ کی سالگرہ والے دن بھی آئے ہیں یا پھر نہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہر ہفتے جو آتے ہیں میں کبھی ان کو نہیں یہ کہتا کہ آپ میری سالگرہ میں آئے یا کسی غم میں آئے, خوشی میں آئے, کیونکہ خود بیچارے اتنے غم کے مارے ہوئے ہیں کہ اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ میں ان کو کیا خوشی اور غم کے اندر میں ان کو بلاؤں. اب یہ ہر ہفتے آتے ہیں, آج بھی رونق میلہ بار لگا ہوا ہے, اور یہ وہی اپنے مسائل, وہی رونا, وہی ان کے ایشوز, وہی مسائل کے ساتھ وقت گزارنا. تو آج بھی وہ آئے تھے. تو میں سچی بات بتاؤں, میں دوستوں میں برتھ ڈے مناتا ہوں, لیکن اس سال قدرتی بات ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایک ادارہ ہے ڈسیبل لوگوں کا, اور ایک اسی ڈسیبل ادارے کے اندر جو ہے وہ یہ جو لوگ اپنے ماؤں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں اور والدین کو الگ کر دیتے ہیں, اس ادارے میں وہ قیام کرتے ہیں اور اس ادارے کے اندر ان کو اکوموڈیشن دی جاتی ہے. تو اس دفعہ پچھلے سال بھی وہ تقریباً 30 خواتین گئی تھیں عمرے پر, اور میں نے بھی ان کے لیے کچھ ایفرٹس کی تھیں. اس دفعہ میں نے ادارے میں کال کی, میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ کب روانگی ان کی عمرے پہ. تو کہنے لگے نہیں بھائی, ہم نے تیاری پوری کر لی ہے, جو آپ کے حصے کا وہ یہ اور ہمارے حصے کا یہ. تو میں نے کہا میں کیک لے کے آ رہا ہوں. تو پہلے میں نے وہاں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر چکا ہوں, آج سے 3 دن پہلے. پھر جب میں نے سوچا کہ اب دیکھیں نا, یہ جو ہمارے دوست ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں, پھر ان کو اللہ پاک نے ہر قسم کی صلاحیت دی ہے. تو باہر جو لوگ بیٹھے تھے, میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیک ان کے ساتھ کاٹوں گا. اور خوشی مجھے اتنی زیادہ ملی کہ جب میں اپنی خوشی محسوس کر رہا تھا, تو میں جب ان کے چہروں پر خوشی دیکھی تو میں نے کہا اللہ پاک سے دعا کروں کہ اللہ پاک اسی طریقے سے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ رکھ. وہ کہتے ہیں یہ بھی صدقہ جاری ہے, کسی کو ہنسانا, کسی کو خوشی دینا. تو اللہ پاک سے دعا کروں کہ آج سالگرہ کے موقع پر ہم ان کے مسائل کو حل کر لیں, اور کرنگی کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کو وسائل دے کے ان کو بھی باہر نکالیں. تو کرنگی کے ایشوز پہ جب آپ نے بات کر ہی دی ہے, تو ابھی مین ایشو جو ابھی جس کے اوپر آپ کام کرنے والے ہیں, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چیز کو مجھے اس کے اوپر کام کرنا لازمن ہے, یہ لازمی ہے, یہ کام مجھے کرنا ہی ہے, تو وہ کیا کام ہوگا؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ اس وقت جو میجر ایشو ہے وہ بجلی کا. اس وقت ایک ہمارا کنٹونمنٹ کریک ہے, اور پچھلے کوئی 1 ہفتے سے جو ہے وہاں کوئی 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, 1.5 گھنٹہ, اور ایک 12:30 جاتی ہے جو 2 بجے آتی ہے. میں نے بڑی مشکل سے جی ایم صاحب سے کل ٹائم لیا تھا, اور اس سے شرائط پہ لیا تھا شرط کہ میں 15 منٹ دوں گا, لیکن جی ایم صاحب کو میں نے 2 گھنٹے بٹھا کے رکھا ان کے اپنے دفتر میں. اور ایشوز الطاف ٹاؤن کے, اور خاص طور پہ بٹائی کنٹونمنٹ جو کریک ہے ہمارا, بہت بڑا ایک حلقہ ہے, اس حلقے کے اندر یہ بھی ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں, ان کی تقریباً 22,000 پاپولیشن کی تعداد ہے. تو وہاں پر اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے لائٹ کا. ویسے میں نے کل جی ایم صاحب کو بھی بات کہی تھی. جی ایم صاحب
آپ اللہ علیہ ٹاؤن میں جائیں نا تو وہاں سیوریج پہ لوگ پریشان ہیں, وہاں گٹروں پہ پریشان ہیں, ڈھکنوں پہ پریشان ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. وہ بجلی آخری ہے ان کا ہے, لیکن بھٹائی کینٹونمنٹ کو اندر یہ ایشوز نہیں ہیں. وہاں روڈ کارپیٹنگ بھی ہے, گلیاں بھی پیور سے اسٹریٹ لائٹس بھی ہیں, کھمبے بھی ہیں. ان کے پاس جو ایشو ہے نا وہ بجلی ہے. اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اب کیونکہ بچے ہیں وہ تعلیم بغیر بجلی کے حاصل کر نہیں سکتے, لائٹ ہوگی تو کچھ دیکھ سکیں گے. پھر بہت ساری ادوات ایسی ہوتی ہیں جو آپ رکھی فری میں سکتے ہیں, اور لائٹ نہ ہوگی تو آپ کی وہ ادوات خراب ہو جاتی ہیں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت بٹائی والے جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں, لیکن اللہ پاک سے ان شاء اللہ تعالیٰ دعا گو ہوں کہ کل ہم اس کو کامیاب ہو جائیں گے. اس کو ہم ویری لوڈ شیڈنگ پہ لے جانے کے اوپر, اور 1 گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ ان شاء اللہ تعالیٰ بٹائی کے اندر نہیں ہوگی. باقی مسائل تو زندگی کے ساتھ ہیں. صبح کے بیٹھتے ہیں, آگے بیٹھنے کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں, پھر لوگوں کا آنا شروع ہوتا ہے اور یہاں سے جانا شروع ہوتا ہے, اور شام کو جب گھر پہ جا کے لیٹتے ہیں تو یقین کریں گے اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کہ آج ہمیں نیند اچھی آئے گی کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ٹیکل کیا, بہت سارے لوگوں کو ہم نے مسئلوں سے باہر نکالا. چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کا اب جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے. کوئی ایسا ریسنٹ کام جو آپ کر چکے ہیں اور آپ کو آج اپنے سالگرہ کے موقع پہ اس چیز کی خوشی ہے کہ ہاں میں نے یہ ایک کام کر دیا ہے اپنے پیپلز کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی عوام کے لیے, تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ, جب دنیا میں کوئی آتا ہے نا تو ماں باپ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جوان ہوگا تو کسی قابل ہوگا, اور اگر وہ جوان ہو کے اگر وہ قابل نہ بنے, آج کل آپ بھی دیکھ رہی ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, بچے جوان ہوتے ہیں گٹکے, میم پوڑی, سٹا, گٹکا, یہ وہ الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں لگتی ہیں. جوانی آدمی کی وہ جس کا مان اس کے علاقے والے کریں, پڑوسی کریں, اس کے خاندان والے کریں, قبیلے والے کریں, اس کے دوست کریں, جہاں اٹھے بیٹھے نا وہ اس کی تعریف کریں. تو میں اللہ پاک کا احسان ہے کہ شکر اللہ پاک کا جو اللہ پاک نے تھوڑی بہت جوانی دی ہے, اس میں الحمدللہ میرے لیے یہی پراؤڈ ہے میرے لیے, اور یہی میری لیے خوشی ہے کہ 1 منٹ میں کہتا ہوں کہ شاید میں کسی کے کام آ سکوں. وہ کہتے ہیں نا کر خدمت فقیروں کی مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. تو کر خدمت فقیروں کی, فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتا ہے, فقیر وہ جو اللہ کے بعد آپ کی طرف دیکھتا ہے. اور ایک سانس میں کہتا ہوں 1 منٹ, شاید کہیں پانی نہ آئے نا تو میں کنوؤں سے پانی بھر بھر کے ان تک پہنچاؤں, کہیں بجلی نہ آئے تو شاید اللہ پاک مجھے وسائل دے, میں بجلی نکالوں, ہر گھر میں بجلی دوں تو کسی کام آ سکوں. تو بہرحال کام آنا ہی میری اصل جو ہے وہ مقصد ہے, اور سیاست کہتی بھی عبادت کو ہے, اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ عبادت میں اللہ پاک مجھے کامیاب کرے. ہم نے ووٹ لینے سے پہلے ہم نے وعدے کیے فاروق صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے, MP صاحب کے ساتھ, کہ ہم آپ کو مسائل سے نکالیں گے. دیکھیں کہیں پر شہید کی بھی پکڑ ہے, اور شہید کی پکڑ ہے نا تو اللہ نے فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں حقوق العباد نہیں چھوڑوں گا لیکن حقوق اللہ ضرور چھوڑوں گا. تو شہید بھی حقوق العباد پہ اللہ پاک نے اس کی بھی پکڑ رکھی ہوئی. ہاں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا, قیامت نہیں آتی, جب تک وہ اپنی قبر کے اندر وہ ریلیکس ہے, لیکن قیامت کے دن اس نے بھی جواب دینا ہے. تو جن لوگوں سے ہم نے وعدے کیے نا, پانی, بجلی, گیس, آپ کے مسائل سے باہر نکالیں گے, تو حقوق العباد سے اللہ پاک ہمیں باہر نکال دے. باقی زندگی سفر ہے, آنا جانا لگا رہے گا. ہم نے بھی جانا ہے, ہم سے پہلے والے بھی چلے گئے, تو اللہ پاک سے دعا کوں کہ اللہ پاک ہمیں ان مسائل سے باہر نکالے. تو آمین. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جیسے آپ کے وعدے تھے, جیسی آپ کی باتیں تھیں, ان کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. ہماری پوری ٹیم دعا کرتی ہے کہ سالگرہ کے موقع پہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. جتنی آپ نے باتیں بولی ہیں, جتنے وعدے کیے ہیں عوام کے لیے, آپ ایک فرشتے کی صورت میں آپ ان سب کو بھی پورا کر سکیں. بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. گلوبل نیوز کے ساتھ میں ہوں رخسار فاطمہ, کیمرہ مین وقاص علی کے ساتھ. شکریہ.